لات اتاتار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آن لائن پبلیکیشنز ہیں، انہوں نے یہ ہیڈ لائن لگائی کہ یہ ایک ہائیسٹ لیول کا کرپشن کیس ہے جس میں سابق وزیر اعظم بانی چمن پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی کو سزا دی گئی، اور اس کے اتنے ٹھوس شواہد موجود تھے کہ جو این سی اے سے پیسہ آتا ہے وہ کرائم پروسیڈز کے طور پہ آتا ہے اور اس کو حکومت پاکستان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک فیکٹ ہے، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ڈاکیومنٹ، کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جس کو شہزاد اکبر ہیڈ کر رہے تھے، تو شہزاد اکبر صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ کا جو یہ پیسہ ہے جو پاکستانی حکومت کے حوالے کیا گیا، اس کو شو کروایا آفیشیل ڈاکیومنٹس کے اندر، اور کابینہ کو بھی یہی سبمٹ کیا کہ یہ ریپیٹریٹ ہوا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو، اور حکومت پاکستان کو یہ پیسہ دیا گیا ہے وہاں سے ضبط کر کے ملک ریاض اور ان کی فیملی سے اور ان کی کمپنی سے۔ اب جب یہ پیسہ ضبط کر کے حکومت پاکستان کو دیا گیا اور یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے شہزاد اکبر اور ان کے ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے، تو پیچھے اب ہم کوئی نہیں رہتا اس کے اندر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جب یہ بند لفافہ کیبنٹ میں لایا گیا یا پرائم منسٹر کو نوٹ پٹ اپ کیا گیا، اس پیسے کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال کے، تو ایک آلریڈی ایگزسٹنگ جرمانے کو ادا کرنے کے لیے اس سے بڑی قانون کی خلاف ورزی ہو نہیں سکتی۔ اور پھر ٹرسٹ بنانا میاں بیوی دونوں کا، اور ٹرسٹ میں زمین بھی لینا، کروڑوں روپیہ بھی لینا، پھر 25 کروڑ کا لاہور کا گھر میں آلریڈی مینشن کر چکا، 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگنا، روز کیش ٹرانزیکشن کرنا، 200 کنال زمین جو ہے وہ رشوت میں لے لینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ناقابل تردید ثبوت موجود تھے 190 ملین پاؤنڈ کے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن اور رشوت کا کیس ہے۔ اور اس کے اندر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں دستاویزات کے ساتھ ثابت ہو چکی، جس کے اندر پرائم منسٹر والے نوٹ میں تو کوئی ضرورت نہیں تھی، اور سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا جس میں سپریم کورٹ کے آرڈر نے یہ کہا، رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال، کہ یہ آپ نے ایک ہاتھ سے لے کے دوسرے ہاتھ کو یہ پیسہ دے دیا جو سرکار کا، حکومت پاکستان کا اور پاکستان کا عوام کا پیسہ تھا، آپ اس چیز کے مجاز ہی نہیں تھے کہ آپ یہ کام کرتے۔ اب کل نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک ریاض اور علی ملک ریاض کے خلاف ہمارے پاس بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں، دھوکہ دہی کے اور فراڈ کے بہت سارے کیسز ہمارے پاس چل رہے ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس تمام تر ثبوت شواہد موجود ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے نیب کی طرف سے اس پریس ریلیز کا آنا اور نیب کا یہ کہنا کہ اور کیسز بھی چل رہے ہیں اس کے اوپر، جس میں تخت پڑی ایک موضع ہے پنڈی کا، اس میں ناجائز قبضے کا کیس ہے، اور انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس ہے، اور عوام الناس سے اربوں روپے بٹورنے کا کیس ہے۔ تو اس پہ جو نیب نے بات کی ہے بالکل درست کی ہے، اور نیب نے نہ صرف یہ تخت پڑی کے حوالے سے، بلکہ میں نے دیکھا کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پیسہ جو 190 ملین پاؤنڈ میں سے جانا تھا، وہ بھی جو ہے وہ حکومت سندھ کو یا پاکستان کے عوام کو جانا تھا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نیب کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہونے کے باوجود دبئی میں پروجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں۔ نیب نے کل عوام الناس کو، پاکستانی عوام کو مطلع کیا ہے کہ جو دبئی والے پروجیکٹ میں پاکستان سے انویسٹ کیا جائے گا اس کو منی لانڈرنگ کے زمرے میں لیا جائے گا، اور وہ حکومت جو دبئی کی ہے، یو اے ای کی ہے، اس سے بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت اس پہ ایکشن لے۔ اور نیب ملک ریاض اور علی ریاض ملک کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ ہم ان کو ایکسٹراڈائٹ کر کے پاکستان لائیں گے، اور دیکھیے انہوں نے مفروض ڈکلیئر کیا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہوتے تو آپ کورٹ کے سامنے کھڑے ہوتے 190 ملین پاؤنڈ کے کرپشن کیس میں بھی، آپ کورٹ کے سامنے کھڑے ہوتے باقی تمام کیسز کے اندر بھی۔ کورٹ کے سامنے کھڑے نہ ہونا، کورٹ سے راہ فرار اختیار کر جانا، اور کورٹ کے اندر جو ہے وہ بالکل کوئی شواہد، کوئی ثبوت اپنی ڈیفینس میں پیش نہ کرنا، پہلے بھی جائیداد کی ضبطگی ہوئی ہے، مزید بھی نیب کی پریس ریلیز کے مطابق وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اب نیب واپس لانے کی پروسیڈنگز بھی کر رہا ہے جو نظر آیا کل پریس ریلیز سے، اور نیب باقی کیسز کے اندر جائیداد کو ضبط کرنے کے حوالے سے بھی کارروائی کر رہا ہے۔ تو یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں اور جس کے اندر دھوکہ دہی، فراڈ، عوام الناس کو جو ہے وہ ان کے اربوں روپے کو بٹورنا، یہ تمام چیزیں کل نیب نے اس کو واضح کیا، اور پاکستانی عوام کو جو انہوں نے ایک اویئرنیس کیمپین کے ذریعے بتایا ہے کہ آپ جو بھی پیسہ اس دبئی والے پروجیکٹ میں انویسٹ کریں گے وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں لیا جائے گا، تو اس میں انویسٹ نہ کیا جائے، یہ بھی نیب کی طرف سے بالکل کلیئر ایک انڈیکیشن دی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب میں جب اتنے کیسز ہیں اور اس حوالے سے کورٹ کے سامنے کسی قسم کا کوئی ڈیفنس نہیں پیش کیا جا رہا، اور 190 میں بھی مفروض آلریڈی ڈکلیئر ہو چکے ہیں، تو اس کو آگے قانونی کارروائی اس میں مکمل ہونی چاہیے۔
कानूनी लवाजमात पूरे होने चाहिए और ये नहीं देखा जाना चाहिए कि कौन किस पोजीशन के ऊपर है या कौन जो है वो कितनी ताकत रखता है, कौन किसके पास कितना पैसा है। तो इस हवाले से नैब की कल बड़ी वाज़ेह प्रेस रिलीज आई कि 190 मिलियन पाउंड का केस तो ओपन एंड शट केस था शवाहिद सबूतों की बुनियाद पे, मगर मलिक रियाज साहब और उनके बाकी लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत और केसेस मौजूद हैं और उनको चाहिए कि कोर्ट का सामना करें और आके कोर्ट के अंदर अपनी डिफेंस पेश करें, और जिसमें वो नाकाम रहे हैं, जिस वजह से उनकी एक्सट्रेडिशन के हवाले से, दुबई की हुकूमत से राब्ते के हवाले से, जायदाद की जब्तगी के हवाले से नैब क्रेडिबल स्टेप्स ले रहा है। और नैब एक ऐसा इदारा है जो कानून के मुताबिक चलता है, जिसमें कोई बायस नहीं है। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतने इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं उनको नैब ने जो है वो हाथ डाला है और सबूतों और शवाहिद की बुनियाद पे कानूनी लवाजमात पूरे करते हुए उनके खिलाफ उन्होंने प्रोसीड किया। इस हवाले से जो एक और बात गौरतलब है वो ये है कि यूके की हुकूमत ने मलिक रियाज साहब के और अली रियाज मलिक के जो वीज़ाज कैंसिल किए वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बगैर मुमकिन नहीं था, और जो केस इन्होंने वहाँ पे फाइल किया यूके के अंदर वो अपने वीज़ाज की बहाली के हवाले से किया, जिस पर बहुत शोर गुल पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने किया कि जी ये को फाइंडिंग आई है। तो यूके की हुकूमत जब किसी का वीज़ा कैंसिल करती है वो जब तक कोई चीज़ साबित ना हो जाए और क्रिमिनल कॉन्डक्ट साबित ना हो जाए उसके बगैर वो वीज़ा कैंसिल नहीं करती। इसका मतलब है कि जो पैसे जब्त किए गए थे वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत थे और वो जब्त करके कॉन्फिस्केट करके हुकूमत पाकिस्तान को दिए गए और एज अ पेनल्टी वीज़ाज भी कैंसिल किए गए। तो ये समझ से बाहर है कि जो पीटीआई वाले हैं वो अब इसको सीरत से कैसे लिंक कर रहे हैं। इसका जवाब अभी आना है कि ये मज़हब कार्ड और बार बार कहना कि जी हम सीरत पे चल रहे थे। मेरी दोबारा गुजारिश है कि मज़हब को, अल्लाह रसूल को इससे बाहर रहने दीजिए और मज़हब का सहारा मत लें। आप अपनी करप्शन का, अपनी रिश्वत का जवाब दें और मज़हब के पीछे छुप के आप अपने घिनौने जुर्म छुपाने की कोशिश मत करें। इत्तलात अज़ाड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस करप्शन का केस का सबसे बड़ा केस है। ये केस के कानूनी लवाजमात पूरे होने चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कितना बाअसर है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आज न्यूज़।